بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمہور کی آواز M2M اردو پر مقبوضہ کشمیر میں جو انتخابات کا ڈھونگ رچایا گیا، یہ ایسا ہی ڈھونگ تھا جس میں مودی نے نئے کشمیر کی بات کی، نئے کشمیر کا چورن بیچنے کی کوشش کی، ایسا ہی چورن جیسا کہ عمران خان نے نیا پاکستان کا چورن بیچنے کی کوشش کی۔ وہ نیا تو کیا بننا تھا، 3.5-4 سال کے دوران جو موجودہ پاکستان ہے اس کی جو حالت ہوئی، اس کا خمیازہ قوم آج تک بھگت رہی ہے، معاشی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن اگر ہم مقبوضہ کشمیر کی ہم بات کریں، جو وہاں کے انتخابات ہوئے اسمبلیوں کے اور لوکل، اس میں مقبوضہ کشمیر کے عوام نے کی اکثریت نے ان کو رد کیا، کیونکہ بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے، اس رپورٹ میں اس کا، اور رپورٹ کرنے والا بھی انڈین ہے، اس نے پوسٹ مارٹم پورا کیا ہے۔ وہ دم چھلے اور کٹھ پتلی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو باہر نکالا گیا، انجینئر رشید کا حوالہ دیا گیا، جس کے اوپر الزامات تھے فنڈنگ کے، حریت پسندوں کے ساتھ تعلق کے، اس کو ضمانت پہ رہا کیا گیا۔ وہ کمپین چلا رہا ہے، مقبوضہ جموں و کشمیر جو بھارتی زیر تسلط ہے کہ میں یہاں پہ یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ پیچھے کون ہے؟ یہ انڈین فوج تو کسی کو چھوڑتی نہیں، تشدد کر کر کے مار دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، لاشیں تک غائب کر دی جاتی ہیں۔ کہ انجینئر رشید پر اتنا پیار آ گیا تو لگ رہا ہے کہ یہ شاید انہی کے ایک واردات کا حصہ ہو۔ لیکن اس بات کو ایک طرف رکھ دیں، جو تبدیلی، جو نیا کشمیر بنانے کی بات کی گئی، اس نے اٹریکٹ نہیں کیا، کیونکہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی جو مقامی آبادی ہے وہ اس جھانسے میں نہیں آئی، وہ اس کھیل میں، اس سبز باغ جو لوگ دکھایا جا رہا تھا اس میں وہ نہیں آئی۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بدلا کچھ نہیں، انسانی حقوق کی بدترین جو خلاف ورزیاں ہیں وہ آج بھی جاری ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام پر مظالم کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آج بھی مقبوضہ جموں و کشمیر کو نئی دہلی سے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے، اور ان ڈھونگ انتخابات کے بعد بھی نئی دہلی ہی کنٹرول کرے گا۔ تو جو یہ ایک نعرہ دیا جا رہا ہے کہ ان مقامی انتخابات میں لوگ اپنے مسائل کے حل کے ذمہ دار خود ہوں گے، ان کو اختیار دیا جائے گا، ان کو پاور دی جائے گی، ان کو وسائل دیے جائیں گے تاکہ وہ نیا کشمیر بنا سکیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نیا کشمیر چھوڑیں، آپ یہ جو تسلط، جو قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر کے اوپر، اس قبضے کو آپ ختم کریں، جائیں واپس۔ یہ نہیں کر سکتے تو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں بند کریں۔ 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے، ہزاروں لاپتہ ہیں، کوئی پتہ نہیں، ہزاروں جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ ایک جیل ہے اس وقت بھارتی زیر تسلط مقبوضہ جموں و کشمیر، لیکن وہاں کے عوام کا جو جذبہ جد و جہد آزادی ہے اس میں ایک ذرا برابر کمی نہیں آئی، لغزش نہیں ہے۔ ڈر اور خوف ان کشمیریوں کے سینوں سے نکل چکا ہے۔ کیا کرے؟ تو ان کی وہ باتیں، وہ ڈرامے، وہ ٹکوسلا جو مودی سرکار دیتی ہے، اس میں مقبوضہ کشمیر کے عوام نہیں آئے، نہ وہ آئیں گے۔
وہ کہہ رہے بھئی آپ ہمیں اختیار بے شک نہ دیں، مظالم ختم کریں، یہ جیل ختم کریں، لوگوں کو زبردستی غائب کرنا ختم کریں، ماورائے عدالت قتل ختم کریں، بچوں اور خواتین کے ساتھ جو جنسی زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں اس کو ختم کریں۔ کون سا نیا کشمیر جب اس کو کنٹرول ہی ادھر سے کیا جانا ہے؟ دہلی کنٹرول کرے گا نا جی اس کو، تو دہلی کرے گا۔ بی بی سی کی رپورٹ بھی یہی کہتی ہے۔ تو جب دہلی نے کنٹرول کرنا ہے تو کون سا نیا کشمیر؟ اور اب اس بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں مقبوضہ کشمیر کی عوام، ان کو پتا ہے یہ چال ہے، یہ ڈھگوسلا ہے، یہ 2 نمبری ہے، جعل سازی ہے، فراڈ ہے، اور اس فراڈ کو نظر نہیں ہونے والے۔ انہوں نے اپنی جو جانوں کی قربانیاں دی ہیں اس مقصد کے لیے دی، جتنے مرضی آپ لوگوں کو استعمال کر لیں، نام نہاد لوگوں کو نکال کے، اصل جو کشمیری ہے، جو مقامی ہے، وہ نیا کشمیر نہیں چاہتا، وہ موجودہ کشمیر کے اندر ہی حالات اور انسانی حقوق کی صورتحال کی بہتری چاہتا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی فتح کا، آزادی کا سورج لازمی طلوع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی جدوجہد کو لازمی جو ہے روشنی نصیب کرے گا۔ پاکستان زندہ باد، مقبوضہ کشمیر کے عوام زندہ باد۔